موت کے وقت میت کو کس طرح لٹانے کا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں کیا نام ہے، در مختار وغیرہ کے اندر ہے کہ جب کسی پر کسی انسان پر کسی میت پر موت کا اثر ظاہر ہونے لگے تو اس کا سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف کر دینا چاہیے، یعنی دائیں کروٹ پر لٹا دے۔ اور اگر اس طرح چت لٹایا جائے کہ قبلہ اس کے داہنی طرف ہو جائے اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ مثلا میں اس کی صورتحال آپ کو بتلاؤں، یہ ایک قلم ہے اور سمجھیے، فرض کیجئے کہ یہ سائڈ قبلہ ہے اور میت کو لٹایا میں نے اس طریقے سے میں نے لٹایا، میت کا یہ سر ہے، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ اس کو بالکل اس طریقے سے کروٹ لٹا دیا جائے، یہ اس کا منہ ہے، تو میت کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، میت کو بالکل چت لٹایا اور اس کے چہروں کو صرف اس طریقے سے پھرا دیا تو بھی اس کی گنجائش ہے، تو اس سے اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے گا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ مستفاد ہے احکام میت جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کی کتاب احکام میت صفحہ 24۔ فتاوی شام میں ہے، اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس کو اپنے حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بسا اوقات مردہ جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں تو پھر ممکن نہیں ہوتا ہے اس کو لٹانا، تو جس حالت پر ممکن ہو اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ در مختار میں ہے، یوجہ المحتضر القبلہ علی یمینہ هو السنہ الی قول وقیل یوزع کما تیسر علی الاصح صحا فی المبتدی مبتغی اس طریقے و انشق علیہ ترک علی حال، اس طریقے کی عبارت در مختار ما شامی جو زکریا بغلی کو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 77 اور 78، بیروت کا چھپا ہوا نسخہ فتاوی شامی کا اس کی تیسری جلد صفحہ 73، البحر الرائق جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 170، ہدایہ مالفت اس کی دوسری جلد صفحہ 103، تحتاوی علی مراقب الفلاح صفحہ 305، امداد الاحکام دوسری جلد صفحہ 435، فتاوی دارالعلوم دیوبند پہلی جلد صفحہ 252، کفایت المفتی چوتھی جلد صفحہ 42، کتاب المسائل دوسری جلد صفحہ 46 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔